السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ جان سار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ جان سار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ جان سار کیجئے، ان پہ جان سار کیجئے، ذکر ان کے نام پاکی کا آج بے شمار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے نام پاکی کا آج بے شمار کیجئے، ذکر ان کے نام پاکی کا آج بے شمار کیجئے۔ اور شعر سمجھنے کی کوشش کریں کہ صدقہ اپنے آل پاکی کا، چاہے اپنے نال پاکی کا، یعنی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، بے شک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار نبی، بے شک، سبحان اللہ، صدقہ اپنے آل پاکی کا، چاہے اپنے نال پاکی کا، صدقہ اپنے آل پاکی کا، چاہے اپنے نال پاکی کا، چاہے اپنے نال پاکی کا، ایک بار دیکھے اے حضور مجھ کو تاجدار کیجئے، ایک بار دیکھے اے حضور مجھ کو تاجدار کیجئے۔ اور منقبت خواجہ غریب نواز سے پہلے چند اشعار منقبت کے اور ملاحظہ کر لیں، جی لگا کر کہ یا رسول اللہ، اور کیا پیغام دیا ہے شاعر اسلام نے کہ یہ اللہ والے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، ان اشعار میں ملاحظہ کریں، جی لگا کر کہ یا رسول اللہ، اور طرف کہیں سبحان اللہ۔ اگر لگے کہ ہاں شعروں میں سچائی ہے، بات حقیقت ہے، تو خاموش نہیں بیٹھیے گا۔ شاعر کہتا ہے ان کو حاصل ہے سب اختیار، غوث و شاہ جی و خواجہ مدار، ان کو حاصل ہے سب اختیار، غوث و شاہ جی و خواجہ مدار، بے قراروں کو دیں گے قرار، غوث و شاہ جی و خواجہ مدار، بے قراروں کو دیں گے قرار، غوث و شاہ جی و خواجہ مدار۔ اور حقیقتوں کی روشنی میں شعر ملاحظہ کریں کہ اسی کے شاہد ہیں نبی، ان کو نفرت کسی سے نہیں، اس کے شاہد ہیں نبی،
जी ओ ख्वाजा मदार बांटते हैं ज़माने को प्यार गौस शाह जी ओ ख्वाजा मदार। और ये है खूने शाहे करबला पल में टल जाएगी हर बला। ये है खूने शाहे करबला पल में टल जाएगी हर बला। बस ये कहते रहो बार बार गौस शाह जी ओ ख्वाजा मदार। बस ये कहते रहो बार बार गौस शाह जी ओ ख्वाजा मदार। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। आखिर शेर मुलाका करें कि कोई ताकत डराएगी क्या हमको आंखें दिखाएगी क्या। लोग धर्म संसद कर रहे हैं, आजाद इस्लाम को मिटाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन हैं, न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में पृथ्वीराज के बिठाए हुए ऊंट ना उड़ सके तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के ये बसाए हुए मुसलमान किस तरह से जा सके। हक है। तो कोई ताकत डराएगी क्या हमको आंखें दिखाएगी क्या। हम गरीबों के गमगुसार गौस शाह जी ओ ख्वाजा मदार। हम गरीबों के गमगुसार गौस शाह जी ओ ख्वाजा मदार। और हकीकतों की रोशनी में बारगाह है ख्वाजा गरीब नवाज में दो तीन शेर मुताजा करने की लगा सकते हैं या रसूल अल्लाह और तो कहते हैं सुभान अल्लाह। सबसे ऊंचा हिंद में परचम है अजमेर का। सबसे ऊंचा हिंद में परचम है अजमेर का। मिस्र सानी पर तवज्जो चाहता हूँ कि सबसे ऊंचा हिंद में परचम है अजमेर का। सबसे ऊंचा हिंद में परचम है अजमेर का। सारे हिंदुस्तान पर साया है अजमेर का। सारे हिंदुस्तान पर साया है अजमेर का। और क्या ही नूरानी मंजर प्यारा है अजमेर का। गरीब जाते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। बेशक करो करम नवाजी मेरे गरीब नवाज। गरीबों के लिए गोया के सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जो आस्थाना है वो मदीने से कम नहीं है। बेशक बेशक। तो क्या ही नूरानी मंजर प्यारा है अजमेर का। क्या जैसे हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो सबसे पहले आप गालिबन अजमेर ही तशरीफ लाए, अजमेर की जगह पहुंचे। क्यों
کیونکہ وہیں کا جو راجا تھا پرتھوی راج وہ بڑا گھمنڈی تھا، اور وہاں پر ایک انا ساگر بھی تھا۔ الوداع لوگ جانتے ہیں، انا کہتے ہیں میں، یعنی انا ساگر کو بڑا اپنے اوپر گھمنڈ تھا۔ انا وہ اپنی انا میں تھا، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ ساگر نہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کی کرسی کی ایک ڈھال ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان جب تشریف لا رہے تھے، تاریخ میں آتا ہے محمد غوری ہندوستان پر حملہ کر کر پرتھوی راج کی فوج سے وہ بچ کر اور ہار کر واپس جا رہا تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں جو آپ کے درویش تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، جب ان سنے ان کی لباس کو دیکھا، ان کی فوج نے ان کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ چہرے سے تو مسلمان معلوم ہوتے ہیں، سر پر امامہ ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، ہندوستان کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم ہندوستان اسلام میں کی تعلیم لے کے جا رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اسی ارادے سے آئے تھے کہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلائیں گے، پرچم اسلام کو لہرائیں گے، لیکن ہم ناکام ہو گئے۔ یہ چھٹی بار حملہ ہم نے کہا، لیکن ہمارے 6 کے 6 حملے بیکار ہو گئے۔ ہمارے پاس میں گھوڑے بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، بھالے بھی تھے، لیکن ہم پھر بھی ناکام رہ گئے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تمہیں اپنے گھوڑوں پر ناز تھا، تمہیں اپنی فوجوں پر ناز تھا، تمہیں اپنے تیر و تلوار پر ناز تھا، لیکن ہمیں نہ تو گھوڑوں پر ناز ہے، نہ تیر و تلوار پر ناز ہے، نہ ہمیں اپنی گھڑ سواری پر ناز ہے، ہمیں تو ناز ہے تو گنبد خضرا والے پر ناز ہے، ہمیں تو ناز ہے تو کربلا والوں پر ناز ہے، ہمیں تو ناز ہے شہیدان کربلا پر ناز ہے۔ تم گئے تھے تیر و تلوار پر بھروسہ کر کر، لیکن تم خالی ہاتھ آ گئے، پرچم اسلام ہندوستان میں نہ لہرا سکے، لیکن قسم خدا کی ہمارے پاس میں نہ تو تیر و تلوار پر بھروسہ ہے، ہمیں نہ جنگی ساز و سامان پر بھروسہ ہے، ہمیں بھروسہ ہے تو مصطفیٰ علیہ رحمت کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں دامان مصطفیٰ ہے، ہم جائیں گے اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا کر رہیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو کس طرح سے کہ پرتھوی راج کے جو جہاں اونٹ بنا کرتے تھے، جہاں اونٹ بیٹھا کرتے تھے، میرے خواجہ نے وہیں پر اپنا ڈیرا لگا۔ پھر کیا ہوا؟ پرتھوی راج چوہان نے خواجہ کو ٹوکا، ان کو وہاں بیٹھنے سے ان کے غلاموں نے روکا، تو پھر میرے خواجہ نے ان کو ٹھوکا، پھر میرے خواجہ نے اس کو ٹھوکا۔ تاریخ میں آتا ہے سرکار خواجہ غریب نواز پر پانی بھی بند کر دیا گیا، آپ پر ہی نہیں بلکہ آپ کے غلاموں پر بھی پانی کی پابندی لگا دی گئی، اور یہ اکثر ہوتا رہا ہے کربلا والوں کے ساتھ میں یا ان کے اولاد کے ساتھ میں، یہ واقعے پیش آتے رہے ہیں کہ ان پر پانی بند کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا ہے۔ لیکن میرے خواجہ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ یہ کٹورا لے جا، یہ کٹورا لے جا، اور انا ساگر سے کہنا کہ تجھ کو معین الدین حسن سنجیوی نے بلایا۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ سارا انا ساگر سمٹ کر اس کوزے میں آ گیا، بے شک وہ چھوٹے سے کٹورے میں آ گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے وہ کٹورے میں سارا انا ساگر آ جاتا ہے، میرے خواجہ خود نہیں جاتے ہیں بلکہ غلام کو بھیجتے، بے شک بے شک۔ اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے
اعتراض کیا کہ میرے خواجہ نے جب انا ساغر کو ایک کوزے میں سمیٹ لیا تو آپ کے دادا کے دادا، آپ کے لکڑ دادا پردادا کے پشت آگے سرکار امام حسین نے نہر فرات کو اپنے خیمے کے اندر کیوں نہیں بلا لیا؟ اللہ اکبر۔ سرکار امام حسین نے نہر فرات کو اشارہ کیوں نہیں کیا؟ اپنے غلام کو اشارہ کرتے نہر فرات خیمے کے اندر آ جاتی۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سرکار خواجہ غریب نواز کا کام اور تھا اور امام حسین کا کام کچھ اور تھا۔ بے شک بے شک۔ میرے خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے اور کربلا میں امام حسین اسلام کو بچانے کے لیے گئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا، سرکار امام حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا اور اسی بچے ہوئے اسلام کو امام سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں پھیلایا ہے۔ اسی لیے تو علماء حق کہتے ہیں کہ وہاں پر تو سرکار امام حسین کی استقامت تھی، آپ کا صبر تھا، آپ کی استقامت تھی، اور ہندوستان میں میرے خواجہ کی کرامت تھی۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہوا کرتی ہے وہ کرامت سے اونچا درجہ رکھا کرتی ہے۔ اسی طرح سے سرکار خواجہ غریب نواز سے سرکار امام حسین اعلیٰ آپ سے بلند ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے خواجہ سے کہ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں اور مولا علی شیر خدا بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ کی ولایت میں اور علی شیر خدا کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے پوچھنے والے سے پوچھا یہ بتا تم کرتے کیا ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں زمیندار ہوں، میں کئی ایکڑ یا کئی بیگھے کا میں مالک ہوں، میں زمیندار ہوں۔ پاس میں ایک شخص اور کھڑا تھا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں اسی زمیندار کا نوکر ہوں، میں اس کا مزارع ہوں، اس کے کھیتی باڑی میں ہل چلایا کرتا ہوں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا کہ سن، جتنا فرق تجھ میں اور تیرے مزارع میں ہے، ہل چلانے والے میں ہے، اتنا ہی فرق مجھ میں اور سرکار مولا علی شیر خدا میں ہے۔ سرکار مولا علی شیر خدا سید الاولیاء ہیں، اس لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ جس کو ولایت ملتی ہے وہ علی کے گھر سے ملتی ہے، اور علی شیر خدا ولیوں کے سردار ہیں۔ تو سرکار امام حسین استقامت کا ملول، استقامت اور صبر و استقلال کر رہے تھے کربلا میں، اور امام سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان میں کرامت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وگرنہ سرکار امام حسین نے خود اپنے اوپر پانی روک رکھا تھا اللہ کی مرضی سے، کیونکہ اللہ کی جس میں رضا تھی امام حسین بھی اسی میں راضی تھے۔ تبھی تو کہتے تھے جب سرکار علی اصغر شہید ہوئے تو آپ نے ان کا چلو میں پار وہ خون لیا اور چلو کو آپ نے آسمان کی طرف وہ خون کو پھینکا اور کہا کہ مولا جس میں تو راضی ہے حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ ارے یہ تو ایک علی اصغر ہیں، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو تیرے نام پر ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیں۔ اور گویا کہ سرکار امام حسین نے کہا تھا کہ جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو امام حسین نے کربلا میں خود پانی نہیں لینا چاہا تھا، وگرنہ امام حسین کہ وہ مجھے واقعہ بھی یاد آتا ہے، تاریخ سے اولاد سے ماضی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار امام حسین کے ننھے علی اصغر، وہ 6 مہینے کا علی اصغر کربلا میں سارے کے سارے زمین پر ہیں، تاریخ میں آتا ہے سب زمین پر ہیں، حضرت زینب بھی زمین پر، امام حسین بھی زمین پر ہیں، وہ کربلا کی ریت پر ہیں۔
تاریخ میں کہیں نہیں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر بھی زمین پر رہے ہیں. یہاں پر میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. کہیں تاریخ میں یہی نہیں ملتا کہ حضرت علی اصغر بھی کبھی زمین پر آئے ہوں. وہ کیوں؟ امام علی اصغر کبھی تو حضرت عمر رباب کی گود میں ہیں، کبھی امام حسین کی گود میں ہیں، اور کبھی وہ پالنے میں جھول رہے ہیں. کربلا میں جھولا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کربلا میں امام علی اصغر کے لیے جھولا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی کوئی گود میں لیتا ہے، کبھی کوئی باہوں میں لیتا ہے، لیکن کبھی وہ حضرت علی اصغر جھولنے میں ہوتے ہیں، کبھی پالنے میں ہوتے ہیں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا گیا، اس معصوم ننھے علی اصغر کو کربلا کی سال پر کیوں نہیں لٹایا گیا. تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار علی اصغر کو اگر کربلا کی زمین پر لٹا دیتے، کہیں وہ ایڑیاں رگڑنے لگتے تو کربلا کے اندر دوسرا آب زمزم نکل آتا. کیونکہ تاریخ میں ہے کہ حضرت علی اصغر کے پردادا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مکہ کی زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم نکال دیا تھا. اگر حضرت علی اصغر بھی ان کو زمین پر رکھ دیا جاتا، ایڑیاں رگڑتے تو آب زمزم نکل آتا. اس لیے امام حسین نے آپ کو کبھی زمین پر نہیں رکھا. وگرنہ امام حسین کی شان تو یہ ہے کہ کرتے اشارہ خود سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر ابل پڑے. ارے یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر ابل پڑے. تو سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان میں کرامت دکھا رہے تھے. کرامت سے اسلام پھیلایا جاتا ہے اور استقامت سے اسلام بچایا جاتا ہے. تو سرکار خواجہ غریب نواز کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے. سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان میں خود نہیں آئے، بلکہ آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اس لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عطائے رسول کہا جاتا ہے، کہ یعنی حضور کی عطا ہے. حضور نے ہندوستان کو یہ تحفہ عطا کیا ہے خواجہ غریب نواز کی شکل میں. میرے خواجہ ہند کے راجا ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن میرے خواجہ غریب نواز کی حکومت نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. جس طرح سے آپ کی حکومت آپ کے زمانے میں چل رہی تھی، اسی طرح سے آج بھی چل رہی ہے اور کل قیامت تک چلتی رہے گی. کیونکہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران لوگوں کے سروں پر حکومت کیا کرتے ہیں، لیکن میرے خواجہ کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے ہیں. کیونکہ تلوار سے، نیزوں کی بوچھار سے سر تو جھکائے جا سکتے ہیں، لیکن دل نہیں جھکائے جا سکتے. اور دلوں کو جو جھکاتے ہیں وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہیں. وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے سامنے دل موم ہو جایا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار خواجہ غریب نواز کی فیضان سے مالا مال فرمائے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے ان کے صدقے میں ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے اور مسلمان بھائیوں کی جان ہمارے سے پاکوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. حساب سمجھنا ہے تھوڑا.